رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا مولانا ابی القاسم محمد۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد والصلاة والسلام علی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین المطہرین وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ أَجْمَعِينَ مِنَ الْآنِ إِلَىٰ قِيَامِ يَوْمِ الدِّينِ أَمَّا بَعْدُ فَقَدْ قَالَ سُبْحَانَهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ وَقَوْلُهُ الْحَقُّ وَأَصْدَقُ الْقَائِلِينَ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون۔ ناظرین اکرام، مومنین و مومنات، سامعین محترم، چونکہ یہ مجلس برائے ایصال ثواب مرحوم مغفور سید حسن اختر عابدی ابن سید مشیت علی عابدی کے ایصال ثواب کی غرض سے آپ کی خدمت میں علی ٹی وی کے ذریعے سے نشر ہو رہی ہے، اور چونکہ یہ مرحوم کے ایصال ثواب کی مجلس ہے، اس لیے آپ سب سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت کر کے مرحوم مغفور سید حسن اختر عابدی ابن سید مشیت علی عابدی کی روح کو ایصال کر دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ناظرین سے گزارش ہے، مومنین و مومنات سے، کہ مرحوم کے درجات کی بلندی کے لیے، ان کی قبر کی برزخ کی آخرت کی منزلوں کی آسانی کے لیے، اور ان کے تمام لواحقین، پسماندگان، اہل خانہ، ان کے بیٹے بیٹیاں، جو بھی اعزاء و اقارب دوست و احباب ہیں، ان سب کی صحت و سلامتی کے لیے اور صبر جمیل کے لیے، اور بالخصوص امام کے جلد سے جلد ظہور کے لیے ایک مل جل کر بآواز بلند آپ صلوات پڑھ دیں۔ محمد والے۔ یقیناً میں نے قرآن مجید کی ایک آیت کہ جو قرآن مجید کا دوسرا سورہ بقرہ
اس کی 28ویں آیت 28 نمبر آیت ہے کہ جس میں ارشاد پروردگار عالم ہے، کیف تکفرون باللہ، اللہ جو ہے وہ اپنے بندوں کو، ہم جیسوں کو، جنہیں اللہ نے عقل، شعور، ادراک، فہم، اللہ نے جنہیں دے کر پیدا کیا ہے، ان صلاحیتوں کے ساتھ پیدا کیا ہے، ان قوت و طاقت کے ساتھ جو اس کی مخلوقات ہیں، اس کے لیے پروردگار واقعی یہ اللہ کے شان اور اللہ کی کبریائی اور اس کی شان کریمی، یہ میں اپنی بات کر رہا ہوں کہ واقعی تھوڑا حیرت ہوتی ہے جب اس آیت کے تیور کو، اس آیت کی کیفیت کو ہم واقعی درک کرتے ہیں۔ ہم اس آیت کی کیفیت کو جب دیکھتے ہیں، اس کے تیور کو دیکھتے ہیں، اس کے معنی اور مفاہیم کو جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں یقین نہیں ہوتا کہ کیا قدرت بھی اس طریقے سے ہمیں چیلنج کر سکتی ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ ہمارے اور آپ کے لیے واقعی ایک فکر کی بات ہے۔ غور کریں آپ کہ یہ نئی نئی چیزیں ایجاد ہو رہی ہیں، نئی نئی چیزیں آگے آ رہی ہیں، مگر یہ 50 سال پہلے یہ چیزیں آپ کو 100 سال پہلے، 200 سال پہلے آپ کے سامنے نہیں تھی۔ میں ایک مثال دیتا چلو، چونکہ بات بھی ایصال ثواب کی ہو رہی ہے۔ آپ غور کریں، آج ہم سے لوگ سوال کرتے ہیں، ہم جب یہ بات روایت پیش کرتے ہیں، معصومین سے روایت ہے کہ ارواح مومنین، مرحومین کی ارواح، ہمارے آباء و اجداد، ہمارے رشتہ دار، ان کی روحیں اپنے گھروں کی طرف آتی ہے، اپنے بچوں کی طرف آتی ہے شب جمعہ، جیسا کہ روایت میں شب جمعہ کے لیے خاص روایت کہ شب جمعہ کو ارواح مرحومین اپنے اپنے ورثہ کے پاس آتی ہیں اور ان سے کچھ نہ کچھ طلب کرتی ہیں۔ تو بچے کہیں گے کہ ارواح اگر آتی ہے، روحیں اگر آتی ہیں تو ہمیں دکھائی کیوں نہیں دیتی؟ جو برزخ میں ہے، جو قبر میں ہے۔ تو روایت میں یہ ہے، معصوم فرماتے ہیں، رسول خدا سے بھی روایت ہے، ائمہ معصومین سے بھی روایت ہے، الحمدللہ۔ توجہ کیجئے گا میں کیا عرض کر رہا ہوں۔ 50 سال، 100 سال پہلے شاید ہم نہ سمجھا سکتے آپ کو، لیکن آج ہم سمجھا سکتے ہیں، اس لیے کہ انسان ترقی کر رہا ہے، انسان کا شعور، توجہ فرمائیں، آگے بڑھ رہا ہے، انسان نئی نئی چیزوں کو ایجاد کر رہا ہے۔ روایت یہ اب یہ ہے کہ مرحومین ہمیں دیکھتے ہیں، ہم مرحومین کو تو نہیں دیکھتے، ہم نے تو کبھی نہیں دیکھا کسی مرحوم کی روح کو شب جمعہ۔ آپ توجہ فرما رہے ہیں، ہم نے تو نہیں دیکھا کسی اپنے آباء و اجداد یا کسی مومن یا کسی دوست کو کہ اس کی روح آئی ہو اور میرے سامنے مجھ سے کچھ مطالبہ کرے، مگر معصوم فرماتے ہیں، نبی خدا فرماتے ہیں کہ نہیں، ارواحیں آتی ہیں تم سے مطالبہ کرتی ہیں۔ توجہ کیجئے گا، ہم تو نہیں دیکھتے۔ اس کی مثال ظاہر سی بات ہے، بہت ساری مثالیں، مگر ایک آسان سی مثال آپ کے سامنے عرض کروں۔ آج دیکھیں آفسوں میں، گھروں میں، گاڑیوں میں بہت سارے شیشے، بہت سارے کانچ ایسے بھی لگتے ہیں کہ جو باہر سے اندر کیا ہے یہ دکھائی نہیں دیتا، مگر اندر والا باہر کی تمام چیزوں کو دیکھتا ہے۔ گاڑی کے اندر شیشے لگے ہوتے ہیں، گھروں میں شیشے لگتے ہیں، آفس میں شیشے لگتے ہیں کہ انسان یہاں سے بیٹھ کر باہر والوں کو تو دیکھتا ہے، لیکن باہر والا اندر کیا ہے اسے نہیں دیکھتا۔ یہی چیز آج سمجھا سکتے ہیں بچوں کو ہم کہ مرحومین ہمیں دیکھتے ہیں، ہم مرحومین کی روح کو نہیں دیکھتے، چونکہ وہ اس دنیا سے جا چکے ہیں، اب ان کا جسم اس دنیا میں نہیں ہے، اس لیے چونکہ جسم کے ساتھ ہوتے تو شاید ہم انہیں دیکھتے۔ غور فرما رہے آپ میرے عزیزوں، میرے دوستوں،
یہ حقیقت ہے کہ پیغمبر اسلام نے نایاب حدیث ہمیں دی ہے، جسے حدیث ثقلین کہتے ہیں۔ یہ حدیث کیا ہے؟ انی تارک فیکم الثقلین، کتاب اللہ و اطرتی، اہل بیتی۔ پیغمبر فرما رہے میں تمہارے درمیان میں دو ثقل چیزیں، دو وزن چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب ہے اور ایک اہل بیت ہے، اطرت۔ ما ان تمسکتم، دیکھو تم اس سے اگر وابستہ رہو گے، لن تضل بعدی ابدا، تو تم کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے۔ اللہ اکبر۔ اور پیغمبر نے ضمانت بھی لی ہے، لن یفترقا، قرآن حدیث میں ہے کہ لن یفترقا، یہ دونوں جدا نہیں ہوں گے، حتی یردا الی الحوض، حتیٰ کہ یہ حوض کوثر پر ملیں گے۔ ہم ذرا اندازہ کریں کہ نبی، وہ رسول کے جسے کافر و مشرک صادق کہہ رہے ہیں، امین کہہ رہے ہیں، جس پر قرآن مہر لگا رہا ہے، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، یہ وہی کہتا ہے جو وہی کہتی ہے، یہ اپنے ہوا اور ہوس کا شکار نہیں ہوتا، یہ اپنے خیالات سے کچھ نہیں کہتا، یہ اپنی خواہشات سے کچھ نہیں کہتا۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ یہ قرآن واقعی پیغمبر کی صداقت پر، زبان پر، کلام پر، گفتگو پر، حدیث نبی پر دلیل ہے، مہر ہے، برہان ہے کہ دیکھو یہ کچھ بھی اپنی طرف سے نہیں بولتا، وہ رسول کہہ رہا ہے۔ لن یفترقا، ان دونوں میں، قرآن و اطرت میں جدائی نہیں ہے۔ اگر کاش سارے مسلمان پیغمبر کے بعد اس حدیث ثقلین پر عمل کرتے تو آج فرقوں میں نہ بٹتے، آج مذہب میں نہ بٹتے، آج ایک دوسرے سے اسلام پر چلتے ہوئے، قرآن پر عمل کرتے ہوئے، کعبے کو ایک مانتے ہوئے، اللہ کو ایک مانتے ہوئے، آج مسلمان ایک دوسرے کے خون کا پیاسا نہ ہوتا۔ آج مسلمان کلمہ پڑھنے والے سے محبت کرتا، نفرت نہ کرتا، لیکن چونکہ حدیث ثقلین کو چھوڑ دیا گیا۔ قرآن واقعی بڑی نایاب کتاب ہے۔ قرآن کیسے سمجھ میں آئے؟ پیغمبر نے یہ کہا کہ میرے بعد قرآن اہل بیت کے ساتھ ہے، اہل بیت قرآن کے ساتھ ہے۔ قرآن اگر سمجھ میں نہ آئے تو در اہل بیت پر آؤ، اور اہل بیت کو جاننا ہے تو در قرآن پر آؤ۔ قرآن ان کے قصیدے پڑھ رہا ہے، یہ قرآن کے قصیدے پڑھ رہا ہے۔ ایک صلوات پڑھے مل جل کر، محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد۔ آپ یقین کریں، قرآن ہمارے لیے، میں نے کہا کہ ضابط حیات ہے، مشعل راہ ہے، سبیل ہے، راستہ ہے۔ قرآن میں غور کرو، فکر کرو، قرآن میں کیا نہیں ہے۔ کائنات کی ہر شے قرآن میں پوشیدہ ہے، چھپی ہوئی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم اسے تلاش نہیں کر پا رہے، اور انشاءاللہ قرآن نے اگر دعویٰ کیا ہے تو سب کچھ ہے قرآن میں۔ جیسے جیسے زمانہ آگے بڑھے گا، ترقی کرے گا، قرآن ویسے ویسے نکھر کے سامنے آئے گا۔ قرآن کا دعویٰ ہے وَلَا رَدْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ ہر خشک و تر سب کچھ قرآن میں۔ ضرورت ہے کہ قرآن کو پڑھا جائے۔ کاش کہ عالم اسلام تلاوت تک محدود نہ رہے، بلکہ میں نے کہا کہ یہ بہترین غور و فکر کرنے کی کتاب ہے۔ معلم کی ضرورت ہے، ٹیچر کی ضرورت ہے، مدرس کی ضرورت ہے، پڑھانے والے کی ضرورت ہے۔ خود مرحوم سید حسن اختر عابدی کہ جو ایک بہترین ٹیچر تھے، ایک بہترین پڑھانے والے تھے، درس دینے والے تھے، انسانی زندگی کو سنوارنے والے تھے، نکھارنے والے تھے۔ تعلیم بہت بلند شے ہے، اور تعلیم دینے والا اور بلند ہے۔ اس لیے کہ تعلیم دینے والا واقعی معلم کا مرتبہ بہت بلند ہے۔ رسول خدا نے کہا کہ ہر شخص کے 3 باپ ہیں۔ اب یہی سے اندازہ کریے کہ معلم، ٹیچر، پڑھانے والے
کا مرتبہ کتنا بلند ہے، علم بانٹنے والا، علم تقسیم کرنے والا. خدا کی قسم علم علم ہے. امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں رضینا قسمت الجبار فینا. مولا فرماتے ہیں پروردگار میں تیری رضا پہ، تیری تقسیم پہ راضی ہوں. کس تقسیم پہ؟ کون سی چیز اللہ نے تقسیم کی ہے؟ امیر المومنین فرماتے ہیں رضینا قسمت الجبار فینا لنا علم وللآداء مال. امام فرماتے تو نے ہمارے حصے میں علم کو رکھا ہے. اللہ اکبر. کون کہہ رہا ہے؟ باب مدینۃ العلم، جس کے ولایت اور جس کی محبت اور جس کی الفت میں مرحوم سرشار تھے، اور انہوں نے اپنی زندگی کو اہل بیت کی اور قرآن کے ساتھ گزاری. ان کے ایک ہاتھ میں دامن قرآن تھا، ایک ہاتھ میں دامن اہل بیت. اور اس کی دلیل یہ مجلس سید الشہداء ان کے جانے کے بعد، یہ مجلس خود اس بات کی دلیل ہے. خدا ان کے خانوادے کو، ان کے بچوں کو، بچیوں کو، تمام اعزاء و اقارب کو صبر عطا کرے، صحت و سلامتی دے، اور تمام میرے مومنین اور ناظرین و سامعین کو بھی پروردگار ان پر رحمتیں نازل کرے. میرے عزیزو، یہ مجلس خود دلیل اس بات کی ہے کہ مرحوم قرآن سے بھی وابستہ تھے اور مرحوم اہل بیت سے بھی. ولایت امیر المومنین بہت بڑی دولت ہے، اہل بیت کی محبت بہت بڑی دولت ہے. کاش ہم اس نایاب دولت، اس قیمتی دولت، خدا کی قسم علم ہے. علم انسان کو بلند کرتا ہے. علم انسان کو واقعی، علم انسان کی حفاظت کرتا ہے. علم کے لیے امیر المومنین فرماتے کہ علم جتنا بانٹا جائے، چونکہ مرحوم علم کو تقسیم کرنے والے تھے، علم کو بانٹنے والے تھے، علم کو لوگوں تک پہنچانے والے تھے. دیکھیں علم دین اور دنیا یہ نہیں ہے. چھٹے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا کسی نے کہ مولا علم دین اور علم دنیا میں فرق کیا ہے؟ مولا فرماتے ہیں وہ علم کہ جو اللہ سے دور کر دے اسے علم دنیا سمجھو، وہ علم جو تمہیں اللہ سے قریب کر دے، رسول سے قریب کر دے، اہل بیت سے قریب کر دے، ولایت علی ابن ابی طالب سے قریب کر دے. خدا کی قسم وہ علم ہے کہ جو دین کا علم ہے، آخرت کا علم ہے. دنیا کا علم انسان کو پستی کی طرف لے جاتا ہے. میں نے کہا کہ علم کون سا علم ہے؟ دین، جو اللہ سے قریب کرے، جو رسول سے قریب کرے، جو قرآن سے ہمیں قریب کر دے. قرآن خود کہہ رہا ہے، پیغمبر کے لیے کہہ رہا ہے قرآن، یعلمہم الکتاب والحکمہ. سورہ جمعہ میں خدا کہہ رہا ہے کہ اے میرے رسول، آپ کا کام صرف تلاوت کرنا نہیں ہے، آپ کا کام صرف نفسوں کو پاک کرنا نہیں ہے، بلکہ آپ کا کام یہ ہے کہ آپ کتاب کی تعلیم دیں. اللہ اکبر. رسول کو جہاں پروردگار نے تلاوت کا حکم دیا ہے، تزکیہ کا حکم دیا ہے، وہیں خدا نے علم بانٹنے کے لیے، علم تقسیم کرنے کے لیے، علم لوگوں تک پہنچانے کی بات کی ہے. یعلمہم الکتاب والحکمہ. آپ بتائیں، لوگوں کو نہیں پتا ہے اس میں کیا کیا ہے. قرآن کا علم آپ لوگوں کو بانٹیں، اللہ کا علم لوگوں کو دیں. میرے عزیزوں، میرے دوستوں، قرآن سورہ فاطر میں اعلان کر رہا ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. قرآن کہہ رہا ہے علماء وہ ہیں کہ جو خوف الہی، خشی الہی، تقوی الہی علم کے ذریعے پیدا ہوتا ہے. علم انسان کو بلندی کی طرف لے جاتا ہے، علم انسان کو متقی بناتا ہے، علم انسان کو پرہیزگار بناتا ہے، علم انسان کے معیار کو بلند کرتا ہے. علم بانٹنے سے اور زیادہ انسان بلند ہوتا ہے. اس لیے کہ جہاں جہاں بھی مرحوم نے جن جن لوگوں کو بھی تربیت کی ہوگی، علم دیا ہوگا، پڑھایا ہوگا،
اب وہ جن جن لوگوں کو بھی زندگی کے جس شعبے میں بھی وہ آگے بڑھیں گے، وہ ایک سلسلہ ہے جو صبح قیامت تک چلے گا۔ مرحوم نے کسی کو پڑھایا، وہ کسی کو پڑھائے گا، وہ کسی کو بانٹے گا، وہ کسی کو بانٹے گا، یہ سلسلہ کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے۔ اور نیک پرہیزگار الحمدللہ اہل بیت کے چاہنے والا حسین کے عزادار و ماتمدار تھے۔ خدا مرحوم حسن اختر عابدی کے درجات کو بلند کرے اور ان کے خانوادے، ان کے ورثہ، ان کے بچوں کو پروردگار صبر جمیل عنایت کرے۔ میرے عزیزوں، چونکہ بہرحال مرحوم ان کے بچے ہیں، باپ کا مرتبہ بھی بہت بلند ہے، جہاں قرآن نے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا کہا ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ نیکی کرو، احسان کرو۔ ماں باپ کا درجہ خدا کہاں رکھ رہا ہے؟ خدا کہہ رہا ہے میرا شکریہ ادا کرو اور اپنے والدین کا شکریہ ادا کرو۔ آپ غور کریں، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا، قرآن کہتا ہے ہم نے وصیت کی ہے تمہیں کہ تم اپنے ماں باپ کے ساتھ نیکی کرو۔ نیکی کیا ہے؟ یہ مجلس نیکی ہے، حسنہ ہے، بہترین نیکی ہے، بہترین خیر ہے جانے والے کے لیے، بہترین حسنہ ہے مرحوم کے لیے۔ اس سے بہتر کوئی حسنہ نہیں ہے، کوئی نیکی نہیں ہے، کوئی خیر نہیں ہے۔ یہ بہترین ذکر آل محمد، ذکر اہل بیت، ذکر رسول اور آل رسول مرحوم کے لیے ایک نایاب، جسے کہتے ہیں تحفہ ہے۔ خدا کی قسم، ماں بھی بڑی عظیم ہوتی ہے، باپ بھی بڑا عظیم ہوتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں باپ کا تذکرہ کم ہوتا ہے مجلسوں میں، ماں کا تذکرہ بہت ہوتا ہے، ماں کا ذکر بہت ہوتا ہے، ماں کی خدمتیں بہت گنوائی جاتی ہے۔ اور باپ کے لیے باپ بھی بڑا عظیم ہے، باپ بھی بڑا عظیم ہے، خدا کی قسم۔ باپ کی پیشانی پر جو اپنی اولاد کے لیے، ان کی تربیت کے لیے، ان کی پرورش کے لیے، ان کی پرداخت کے لیے باپ جو جتن کرتا ہے، جو محنت کرتا ہے، جو پسینہ آتا ہے، وہ پسینہ ایک ایک قطرہ ہزار ہزار نیکیوں کے برابر ہے۔ ایک ایک قطرہ ہزار ہزار نیکیوں کے برابر ہے۔ اور جب وہ قطرہ زمین پر گرتا ہے تو جیسے ہی وہ قطرہ زمین پر گرتا ہے، ہزار ہزار اس کے گناہ کو خدا معاف کرتا ہے، چونکہ یہ اپنی اولاد کو بہتر تربیت کے لیے مشقت کرتا ہے، محنت کرتا ہے۔ اگر ماں خدمت کرتی ہے تو باپ اس کے لیے خدمت کا موقع فراہم کرتا ہے۔ باپ بہت عظیم ہے۔ باپ کما کے نہ لائے، باپ محنت نہ کرے، باپ مزدوری نہ کرے، ماں کہاں سے کرے گی؟ باپ بھی پورا اس کے ساتھ، اسی لیے قرآن نے عجیب، واقعی میں نے کہا قرآن غور و فکر کے لیے ہے، قرآن صاحب فکر کے لیے ہے، صاحب عقل کے لیے ہے۔ قرآن کیا کہہ رہا اللہ؟ بالوالدین 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 بالوالدین۔ آپ دیکھیں لفظ والدین کا، یہ لفظ جو ہے والدین، یہ خود اس بات کی دلیل ہے کہ خدا کے نزدیک ماں اور باپ دونوں عظیم ہیں۔ اس لیے اللہ نے اب اور نہیں کہا، یہ نہیں کہا کہ تمہارے باپ اور تمہاری ماں کے ساتھ نیکی کرو، الگ الگ نہیں ہے، ماں اور باپ نہیں، کیا کہا؟ والدین والدین والدین۔ والدین میں آپ کسی کو آگے پیچھے نہیں کر سکتے۔ اب یہاں پر میں ایک تھوڑا سا جو ذہنوں میں اگر کوئی بات بیٹھے تو اسے دور کرتا چلوں۔ میرے ناظرین و سامعین، ایک صلوات پڑھیں مرحوم کے درجات کی بلندی کے لیے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ خدا نے باپ اور ماں نہیں کہا ہے قرآن میں، ہاں ہماری پیدائش کے لیے کہا ہے۔ سورہ حجرات میں اللہ کہہ رہا ہے یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر او انثی۔ یہ کب کہا ہے؟ یہ ہماری پیدائش سے پہلے کی بات کر رہا ہے، ابھی تم پیدا نہیں ہو، میں تمہیں پیدا کروں گا۔ یا ایھا الناس انا خلقناکم، ہم تمہیں خلق کریں گے، من ذکر او انثی، یعنی مرد سے اور عورت سے۔ تو ہماری پیدائش کے پہلے کی بات خدا کر رہا ہے، لیکن جب ہم پیدا ہو گئے تو اب ہمارے لیے کیا کر رہا ہے؟ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ
بے والد حسنا، اپنے والدین کے ساتھ نیکی کرو، ہم نے وصیت کی ہے، اپنے والدین کے ساتھ صلہ رحم کرو، ہم نے انہیں بلند کیا ہے، احسان کرو، تم دیکھو میرا شکریہ ادا کرو، اس کے فوراً بعد اپنے ماں باپ کا شکریہ ادا کرو، اللہ اکبر، ان کے ساتھ احسان کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب تم پیدا ہو گئے تو اب ماں باپ عظیم ہے۔ ہاں فرق اتنا ہے کہ خدمت کے اعتبار سے ماں عظیم ہے اور تمہاری ملکیت کے اعتبار سے باپ عظیم ہے۔ آپ دیکھیں باپ کا نام کہاں نہیں ہے۔ خدا مرحوم کے بچوں کو صحت و سلامتی عنایت کرے اور صبر جمیل عطا کرے۔ اور کریں آپ، ایک عجیب بات کہنے جا رہا ہوں، لوگ کہتے ہیں باپ 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 نہیں، تمام باپ سنیں اس بات کو، اور اہل بیت کے چاہنے والے، واقعی ہمارے پاس تو نایاب تحفہ ہے۔ میں جو بات کہنے جا رہا ہوں، خدا اس جملے کے ذریعے مرحوم کی مغفرت کرے، ان کے درجات کو بلند کرے۔ روایتوں میں ہے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہر جگہ باپ کا نام ہے، ہر جگہ باپ کا نام آتا ہے۔ بچہ پیدا ہوا تو اس کا نام رکھا گیا، تو وہ پکارا جائے گا تو باپ کے ساتھ، اسکول گیا تو باپ کا نام، مدرسے میں گیا تو باپ کا نام ہے نا، اس کا کوئی کارڈ بن رہا ہے تو اس پر باپ کا نام، آدھار کارڈ ہے، پین کارڈ ہے، یا اور بھی بہت سارے پاسپورٹ ہے، سب جگہ باپ کا نام۔ ماں کا بھی نام کہیں کہیں آتا ہے، مگر باپ کا نام اس کے نام کے ساتھ آتا ہے کہ نہیں آتا؟ توجہ کریں آپ، اسکول، کالج، یونیورسٹی، جہاں بھی وہ جائے گا باپ کا نام ہے، باپ کا نام ہے، باپ کا نام ہے۔ حتیٰ کہ جب وہ اس دار پانی سے دار بقا کی طرف سفر کرتا ہے تو وہاں بھی ہمارے ہاں تلقین جو پڑھی جاتی ہے اس میں کس کا نام آتا ہے؟ باپ کا۔ تلقین جو پڑھی گئی مرحوم کی تو کیا پڑھا گیا؟ یہی پڑھا گیا، یا سید حسن اختر عابدی ابن سید مشیت علی عابدی، تلقین یہ پڑھی گئی۔ سورہ فاتحہ مجلس ابھی ہم نے پڑھایا فاتحہ، اس میں باپ کا نام، باپ کا نام، ہر جگہ باپ کا نام ہے۔ توجہ سے سنیں، اور پسند آئے میرے ناظرین و سامعین کو تو مرحوم کے حق میں دعا کیجیے گا۔ دنیا کی ہر منزل پر فلاں ابن فلاں، فلاں ابن فلاں، فلاں ابن فلاں، فلاں ابن فلاں، لیکن روایت میں ہے کہ جب قیامت کے دن نفسا نفسی کا عالم، محشر کا ہنگام، جہاں ہر شخص اپنے اعمال میں پریشان ہے، ایسے میں جب وہاں کسی کو پکارا جائے گا تو وہاں باپ کا نام نہیں ہے، اب وہاں ماں کا نام ہے۔ یہ شان کبریائی ہے، یہ کریمی ہے، یہ اللہ کا رحم ہے، یہ اللہ کی مغفرت ہے، یہ اللہ کی واقعی نوازش ہے۔ خدا کی قسم، قیامت میں اللہ نہیں چاہتا کہ کوئی یہاں شرمندہ ہو۔ توجہ کریں، کوئی یہاں شرمندہ ہو کہ اسے دنیا میں تو کسی اور کے نام سے پکارا گیا، مگر یہاں کسی اور کے نام سے، چونکہ وہاں جب پکارا جائے گا تو اس کا نام لیا جائے گا جس کا واقعی وہ فرزند ہے، وہ بیٹا ہے، جسے ہم کہتے ہیں، ہمارے اردو زبان میں کہتے ہیں اصل باپ، ہے نا۔ بظاہر بہت سارے آپ صاحب فکر و نظر مجھے سن رہے ہیں، الحمدللہ، مجھے کوئی بات بہت زیادہ وضاحت کرنے کی ضرورت نہیں، آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ آج زمانے سے خدا ہمارے بچوں کو، بچیوں کو، ہمارے تمام قوم کے افراد کو، مرد اور عورت کو گناہوں سے محفوظ رکھے، برے کاموں سے محفوظ رکھے انہیں۔ اگر کوئی ایسا کام ہو جاتا ہے جو بغیر نکاح، بغیر عقد کے، بغیر شادی کے، بہت ساری ایسی حرکت ہوتی ہے جس کی وجہ سے کسی انسان کا وجود ہوتا ہے اس دنیا میں، تو ظاہر سی بات ہے، بظاہر تو انسان سوچتا ہے کہ فلاں، اور پتہ چلا کہ وہ، بہرحال قیامت میں ہر شخص کو اس کی والدہ کے نام سے پکارا جائے گا تاکہ وہ محشر میں شرمندہ نہ ہو۔ اللہ اکبر، یہ اللہ کی شان ہے۔ مگر اللہ رے معصوم فرماتے ہیں، جملہ سنیے گا، اور خدا مرحوم کو غریق رحمت کرے، اور آپ سے بھی دعا ہے کہ اگر پسند آئے تو مرحوم کے حق میں دعا کیجیے۔ پوری زندگی یہاں پکارا گیا، مگر قیامت میں
ماں کے ذریعے سے پکارا جائے گا، ماں کے نام کے ذریعے سے پکارا جائے گا۔ لیکن معصوم فرماتے ہیں کہ جو ہمارے چاہنے والے ہیں، جن کے دلوں میں ولایت علی ابن ابی طالب ہے، جو حسین سے محبت کرتے ہیں، جو آقا حسین کی عزادار و ماتمدار ہیں، جو واقعی حسین اور اہل بیت کے چاہنے والے ہیں، جو مصداق من مات علی حب آل محمد مات شہیدہ ہیں، انہیں قیامت میں بھی باپ کے نام سے پکارا جائے گا، انہیں ماں کے نام سے نہیں پکارا جائے گا۔ مولا وہ کیوں؟ کہ اس لیے کہ میری محبت اور اہل بیت کی محبت اور میرے جد علی ابن ابی طالب کی محبت اسی کے دل میں ہوگی کہ جو یہاں بھی اور وہاں بھی اسی باپ سے ہوگا۔ اس لیے کہ غیر کے دل میں، ایسے افراد کے دل میں ہمارے جد کی ولایت نہیں آ سکتی۔ خدا ہم سب کو، مرحوم کو، قیامت کے دن ہمارے والدین، ہمارے باپ کے ذریعے ہمیں پکارنے کی خدا توفیق عنایت کرے، ہم سب اس زمرے میں شامل ہوں۔ الحمدللہ یہ محبت، یہ الفت، یہ آیت تطہیر کے مصداق کی محبت ہے۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت۔ خدا کی قسم یہ مرحوم جن کے دل میں محبت تھی، ولایت علی تھی، انہیں ان کے والد کے ذریعے، مشیت علی عابدی کے ذریعے انشاءاللہ قیامت میں پکارا جائے۔ آپ سب کو خدا، اس لیے کہ علی کی محبت ایسے ویسے کے دل میں نہیں آ سکتی، خدا ہم سب کو اس محبت پہ قائم رکھے۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، کہا جو ہمارے چاہنے والے ہیں، جو ان کے دلوں میں ہماری محبت ہے، اسے اس کے باپ کے نام سے پکارا جائے۔ اللہ اللہ، یہ روایت کے جملے میرے عزیزوں، میرے دوستوں، ذرا آپ اندازہ کریں، بہت تیزی سے وقت گزر رہا ہے۔ خدا کہہ رہا ہے کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا، کیسے ممکن ہے؟ خدا چیلنج کر رہا ہے کہ تم ہمیں بھول جاؤ، ہمارا انکار کر دو۔ پروردگار وہ کیوں؟ کنتم امواتا، تم تو مردہ ہو، بے جان ہو۔ آج تک سائنس ترقی کرنے کے بعد، زمانہ اتنا آگے بڑھ گیا ہے، طرح طرح کی چیزیں ایجاد ہو گئی ہیں، لیکن ابھی تک یہ انسان طے نہ کر سکا کہ مادہ تو مردہ ہوتا ہے، مادے سے کیسے انسان خلق ہوگا، زندگی میں کیسے بدلتا ہے، مٹی حیات کیسے پاتی ہے، مٹی کے اندر سے نمو تو پا سکتا ہے، لیکن واقعی خود مٹی زندگی بن جائے، ہم جیسی زندگی، آپ جیسی زندگی، یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک ذرہ حیات میں تبدیل ہو جائے؟ مگر قدرت کا کرشمہ یہ ہے، اس کی شان کبریائی یہ ہے، اس کی توحید، اس کی صنائیت پہ دلیل ہے۔ خدا کی قسم انسانی حیات خود دلیل ہے کہ وہ ہے، اور وہ اتنا قادر ہے، اتنا طاقتور ہے، اتنا بڑا عالم ہے کہ وہ چاہے تو ایک ذرے میں بھی حیات پیدا کر دے، ایک ذرے میں بھی حیات پیدا کر دے۔ خدا کی عبادت کرو، غور و فکر کرو، خدا کی عبادت کرو میرے عزیزوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، سجدہ کرو تو اس بندگی کا خیال رہے کہ یہ معراج ہے۔ الصلاۃ معراج المومن، اللہ نے بھی اپنے رسول کو رسول کہہ کے نہیں معراج کرائی، نبی کہہ کے نہیں معراج کرائی۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ کہا، اللہ نے یہ نہیں کہا کہ میں اپنے رسول کو، اپنے نبی کو معراج کرا رہا، نہیں، بعبدہ، اپنے عبد کو۔ عبدیت کی منزل بہت بلند ہے، انسان بندہ تو بن جائے، پھر دیکھے کہ اس کا کرشمہ کیا ہے۔ بہت سے لوگ ہیں بس دعائیں، نماز اور ساری چیزیں بس پڑھے جا رہے ہیں، نہیں، جو روایت ہے اس کے اعتبار سے پڑھنا چاہیے۔ اس کی مثال علماء بیان کرتے ہیں کہ دعویٰ ملتا ہے کہ بھائی ایک انسان ہے جس کو کسی نے کہا کہ ارے تم بادام کھاؤ، اس نے پاؤ کلو، آدھا کلو بادام کھا لیا، تو یہ بتائیے کیا ہوگا اس کا حشر۔ لیکن اگر وہ 2 بادام، 4، 5، 10، 11، یہیں تک علماء نے کہا کہ بادام روز کھاؤ، مگر 3 کھاؤ، 5 کھاؤ، 7 کھاؤ، 11 کھاؤ،
اب کوئی پاؤ کلو آدھا کلو کھا لے تو کیا ہوگا اس کا آزما، اس کے لیے پریشانی ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ بس یہی چیز دعاؤں میں بھی ہے، ذکر الہی میں بھی ہے. ذکر الہی سے انسان کو سکون ملتا ہے، مگر ایسا نہیں ہے کہ ذکر اتنا کرتا رہے کہ بے سکونی اختیار ہو جائے. ایک صلوات پڑھے مل جل کر محمد والے. اسی لیے کہا کہ ذکر معصوم نے جو کہا ہے اس کے اعتبار سے کرو، معصوم نے جتنا کہا ہے وہ کرو. الحمدللہ یہ ماہ رجب ہے، بہترین مہینہ ہے. میں اس کے حوالے سے بھی چند جملے اپنے ناظرین تک پہنچا دوں، مومنین و مومنات تک، تاکہ اس کا بھی اجر و ثواب مرحوم کو مل سکے. یہ مہینہ بہترین مہینہ ہے. آپ نے اس مہینے کی فضیلتیں سنی ہوگی، میں نے خود علی ٹی وی پر بھی بیان کیا تھا، مگر میں چاہتا ہوں کہ چند باتیں ہمارے ناظرین تک پہنچ جائے، مومنین مومنات تک پہنچ جائے، تاکہ مرحوم کو اس کا بھی اجر و ثواب ملے اگر کوئی ایک مومن بھی عمل کر لے. اس مہینے کا سب سے بڑا جو واقعی عمل ہے وہ روزہ ہے. اس مہینے میں روزہ رکھنا بہت زیادہ ثواب ہے. کوئی ایک روزہ اگر رکھتا ہے تو قیامت میں اسے پکارا جائے گا، این الرجبیون، کہاں ہیں رجب والے. ایک روزہ بھی اگر کوئی رکھے کبھی بھی، لیکن 13، 14، 15 یہ تاریخ جو آ رہی ہے اس میں روزہ رکھنا بہت زیادہ ثواب ہے. 13 تاریخ، 14 تاریخ اور 15 تاریخ، اس کو ایام بعث کہتے ہیں. اس میں روزہ رکھنا چاہیے، ام داؤد کرنا چاہیے، اور بہت ساری دعائیں معصور ہیں معصومین سے جو روایتیں ملتی ہیں اس کو پڑھنا چاہیے. اس میں روزہ رکھنا بہت زیادہ ثواب ہے. الحمدللہ یہ مہینہ ہمارے اور آپ کے مولا حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے منسوب ہے. رجب کا مہینہ، جب رجب کا نام آتا ہے تو ذہن میں علی ابن ابی طالب کی ولادت ہمارے ذہنوں میں آتی ہے. ہمارا ذہن، تبادر ذہنی حضرت علی کی طرف ہوتا ہے. جب رجب اللہ کا مہینہ ہے، شعبان رسول اللہ کا مہینہ ہے، رمضان مومنین کا مہینہ ہے. خدا کی قسم اس مہینے میں اللہ نے اسے اتارا ہے. میں نے عرض کیا تھا کہ جو ید اللہ ہے، عین اللہ ہے، نفس اللہ ہے. مرحوم ولایت علی ابن ابی طالب پہ اس دنیا سے گئے ہیں. میرے عزیزوں، میرے دوستوں، روزہ رکھنا ثواب ہے. امام موسی کاظم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایک روزہ اگر کوئی ماہ رجب میں رکھ لے، اس کے پورے آخر میں، بیچ میں یا شروع میں ایک روزہ، 1 سال کی مسافت اس سے جہنم اتنی دور ہو جائے گی. 1 سال کی مسافت کے برابر جہنم اس سے دور ہو جائے گی. اور رسول خدا فرماتے کوئی ایک روزہ اگر ماہ مبارک رجب میں رکھتا ہے تو جہنم کا ایک دروازہ اس کے اوپر بند کر دیا جاتا ہے. بہت زیادہ ثواب. اس میں استغفار، توبہ، مرحومین کے لیے دعائے مغفرت کریں. ماں باپ کا میں کہہ رہا تھا بہت مقام بلند ہے. خدا مرحوم کے بچوں کو جہاں کہیں بھی انہیں صحت و سلامتی عنایت کرے پروردگار، اور انہیں ہر آفت، ہر بلا سے محفوظ رکھے. بس میں نے اپنی گفتگو ختم کی. ظاہر سی بات ہے کہ ساری باتیں ذہن میں تو ہیں، مگر وہ آپ کے سامنے کسی ایک نشست میں نہیں ہو سکتی. یہ مجلس سید الشہداء ہے مرحوم کے ایصال ثواب کی غرض سے. اہل بیت کا چاہنے والا بہت عظیم ہے. قیامت میں 2 ہی آواز آئے گی. سنیں آپ، قیامت میں 2 آوازیں آئیں گی. ایک یہ کہ این الرجبیون، کہاں ہیں رجب والے. یہ مہینہ اتنا مبارک ہے، اتنا پاکیزہ ہے، اس کی فضیلت اتنی ہے کہ اس میں کافر و مشرک سے بھی جنگ کرنا حرام ہے. یہ رجب کی حرمت ہے. اس مہینے کی حرمت یہ ہے کہ کافر و مشرک سے بھی ہم جنگ و جدال نہیں کر سکتے، انہیں قتل نہیں کر سکتے، ان سے جنگ نہیں کر سکتے، حرام کیا ہے. اور دوسری آواز آئے گی، این الزوار الحسین، کہاں ہیں حسین کے زوار. امام حسین کے زائر کو خدا قیامت کے دن آواز دے گا، کہاں ہیں حسین کے زائر، کہاں ہیں حسین کے زوار. آواز آئے گی
نحن زوار الحسین ابن علی، اس وقت آواز دیں گے آپ اور ہم انشاءاللہ، اور مرحوم ہم حسین کے زائر، ہم حسین کے زوار، ہم حسین کے چاہنے والے، ہمیں حسین سے محبت کرنے۔ وہاں آواز آئے گی، تم نے حسین سے محبت کس لیے کی؟ تم نے حسین سے محبت کس لیے کی؟ دولت کے لیے، اولاد کے لیے؟ آواز دیں گے زوار، آواز دیں گے حسین کے چاہنے والے، آواز دیں گے فاطمہ کے لال پر رونے والے۔ ہم نے حسین سے جو محبت کی ہے کسی لالچ میں نہیں کی، ہم نے حسین سے محبت کسی دولت کے لیے نہیں کی، بلکہ ہم تو حسین کو حسین کی وجہ سے محبت کر رہے ہیں۔ اے پروردگار، یہ تیرا دین بچانے والا، پروردگار تیرے نبی کا نواسا ہے، فاطمہ کا لخت جگر ہے۔ ہم حسین کو حسین کی مظلومیت کی بنا پر یاد کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں۔ یہ مجلس خود دلیل ہے کہ آقا حسین سے ہمیں محبت ہے۔ قیامت میں ان کے چہرے چمک رہے ہوں گے، خدا مرحوم کو بھی حسین کے محبوں میں شمار کرے۔ عزیزوں، حسین کتنا عظیم ہے، خدا کی قسم، ایک مظلوم ماں کا مظلوم بیٹا ہے حسین۔ کہتے سب سے کائنات کی سب سے بڑی مظلومہ فاطمہ زہرا ہے، اور کائنات کے سب سے بڑے مظلوم حسین ابن علی۔ ہاں دادارو، ہاں حسین کے چاہنے والوں، یہ مومن اہل بیت کے چاہنے والوں، جو حسین سے محبت اور حسین کا زادار و ماتمدار تھا۔ یقیناً روایتوں میں ملتا ہے، مقتل نگار لکھتے ہیں کہ حسین کی ماں سب سے بڑی مظلومہ ہے اور حسین سب سے بڑے مظلوم ہیں۔ مگر آپ کو پتہ ہے، واقعی والدین مرنے کے بعد بھی اپنی اولاد سے غافل نہیں ہوتے، اپنی اولاد پر نگاہ رکھتے ہیں۔ موت انہیں اپنی اولاد سے دور نہیں کر سکتی، اور اس کی دلیل ہے کہ فاطمہ زہرا کو جب امیر المومنین خود ناقل ہے کہ ہم نے صحن خانہ میں جب جنازہ رکھا اور ہم نے کہا بچوں آؤ، امام حسن آؤ، امام حسین کو بلایا، شہزادیوں کو بلایا، تو کہتے ہیں امیر المومنین فرماتے ہیں کہ میرا حسین چند قدم چل کے بابا کے سامنے آ کے ٹھہر گئے اور کہتے ہیں بابا آپ تو جانتے ہیں کہ اماں جب بھی ہمیں بلاتی تھی تو ہاتھوں کو پہلا دیتی تھی، اے بابا اماں ہمیں آگوش میں بلاتی تھی۔ ایک مرتبہ مولا فرماتے حسین ابھی مجھ سے یہ گفتگو کر رہا تھا کہ ایک مرتبہ میرے کانوں میں بندے کفن ٹوٹنے کی آواز آئی۔ حسین نے جو دیکھا، امیر المومنین نے دیکھا، کیا دیکھا؟ فاطمہ زہرا بندے کفن ٹوٹا ہوا ہے، دونوں ہاتھ بلند ہے۔ حسین دوڑ کے آگے بڑھے، ماں کے سینے سے لگ گئے اور ایک جملہ کا اماں آنکھیں کھولو تمہارا حسین آیا ہے، اماں آنکھیں کھولو تمہارا وہ بیٹا آیا جسے تم نے چکیاں پیس پیس کر پالا ہے۔ اور حسین نے ایک جملہ کہا اماں آنکھیں کھولو تمہارا وہ بیٹا آیا ہے جسے کربلا میں رلا رلا کے مارا جائے گا، جسے کربلا میں ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے گا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ اتنا عظیم بیٹا جسے ماں بندے کفن توڑ کے اپنے سینے سے لگا لے۔ سوچو کہ فاطمہ کے لیے حسین کس منزلت پر تھے۔ ہاں عزیزوں، اتنا عظیم فرزند ہے، مگر جب دین کا مسئلہ آیا، جب توحید کا مسئلہ آیا، جب رسول کے دین کا مسئلہ آیا اور خدا کے دین کو بچانے کا مسئلہ آیا، تو اب وہی حسین، یہ مہینہ بھی رجب کا مہینہ ہے، اسی مہینے کی 28 تاریخ کو جب حسین سن 60 ہجری میں مدینہ چھوڑ رہے تھے، روایتوں میں ملتا ہے کہ حسین نانا کی قبر پر گئے اور آواز دی نانا اب حسین جا رہا ہے جو شام کو آپ کے قبر پر مزار پر چراغ جلاتا تھا، نانا حسین جا رہا۔ خدا مرحوم کی مغفرت کرے، ان کے خانوادے کو صبر دے۔ جملہ سنے،
کہتے حسین نانا کی قبر سے آگے بڑھے، بھائی کی قبر پر آئے، بھیا اب حسین جا رہا ہے، اور اس کے بعد ماں کی لحد کے قریب آئے، اب حسین زمین پر بیٹھ گئے، گھٹنیوں چلتے ہوئے ماں کی قبر کے قریب آئے۔ عزیزو ذرا سوچیں کہ جس ماں کے لیے حسین اتنا عظیم ہے کہ ماں بندے کفن توڑ کے حسین کو سینے سے لگا رہی ہے، دین کی اہمیت زہرا کی نگاہ میں کتنی بلند ہے۔ ہاں، اس لیے ہمیں اور آپ کو دین کو سمجھنا ہے کہ یہ دین یہ ایسا ویسا نہیں ہے، بلکہ یہ دین وہ دین ہے کہ جس کے لیے زہرا کہہ رہی ہیں، جب حسین ابن علی نے کہا اماں مدینہ رہنے کے قابل نہیں ہے، اب مدینہ چھوڑنا چاہتا ہوں، اماں میں چاہتا ہوں مجھے اپنے پہلو میں جگہ دے دو، اماں اپنے قبر میں مجھے بلا لو۔ اماں ایک آواز آئی، میرے لال دین کو بچانے کے لیے حسین کربلا چلو، یہ ماں تمہارے ساتھ ساتھ آئے گی۔ آگے آگے حسین کا کارواں، پیچھے پیچھے پہلو پہ ہاتھ رکھے ہوئے ایک ماں ہے جو چلی جا رہی ہے، اور جب شب عاشور آئی ہے تو وہی ماں کبھی پشت خیمہ پر رو رہی ہے، کبھی مقتل میں رو رہی ہے، کبھی حسین کی قتل گاہ کو بالوں سے صاف کر رہی ہے اور آواز دے رہی ہے، ہائے حسین، ہائے حسین، ہائے حسین، اے میرے حسین تم دین کے لیے قربان ہو جاؤ، اس لیے کہ یہ دین اللہ کا دین ہے اور اس کے نبی کا دین۔ سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ پروردگارہ ہماری اس قلیل سی عبادت کو قبول فرما، حاضرین اور سامعین اور تمام ناظرین پر اپنی رحمت نازل فرما۔ پروردگارہ مرحوم مغفور سید حسن اختر عابدی کے درجات کو بلند فرما، ان کی قبر کی برزخ کی آخرت کی منزلوں کو آسان فرما۔ پروردگارہ ان کے بچوں کو، ورثہ، لواحقین، تمام اعزاء اقارب کو صبر جمیل عنایت فرما، ہر آفت ہر بلا سے محفوظ فرما، سوائے غم سید الشہداء کے ان کے خانوادے کو کوئی غم نصیب نہ فرما۔ پروردگارہ ہم سب کو قرآن سمجھنے اور قرآن پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما، اہل بیت سے محبت کرنے اور ان کے اقوال پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ ان مہینوں میں رجب اور شعبان اور رمضان اور تمام زندگی میرے معبود عبادت کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ پروردگارہ مرحوم کو بروز قیامت امیر المومنین کے ہاتھوں سے جام کوثر نصیب فرما، اور انہیں پل صراط سے گزرنے کے لیے میرے معبود امیر المومنین کے ہاتھوں سے لکھا ہوا کتبہ نصیب فرما، جنت الفردوس میں بہترین جگہ عنایت فرما۔ پروردگارہ دعا میں دعا یہ ہے کہ جنت البقیع میں بہترین روضے کی تعمیر کے اسباب فراہم فرما۔ پروردگارہ دنیا میں ہم سب کو اور آخرت میں ہم سب کو امام حسین اور اہل بیت کی زیارت نصیب فرما۔ آج کی شب مرحوم کو، ان کی روح پرفتور کو اہل بیت اور امام حسین کی زیارت نصیب فرما، انہیں سفرہ دسترخوان امام زمانہ پہ جگہ عنایت فرما۔ پروردگارہ ہمارے امام کا جلد سے جلد ظہور فرما، ہم سب کو ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ آپ تمام ناظرین و سامعین مومنین و مومنات سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ حمد، 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت کر کے مرحوم مغفور سید حسن اختر عابدی ابن سید مشیت علی عابدی کی روح کو اصال کر دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، اللہم صلی۔ پروردگارہ خدا غریق رحمت کرے، خدا مغفرت کرے، یا حسین یا حسین صلی اللہ علی محمد وعلی الطیبین الطاہرین۔